بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ زندگی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور اللہ ہمیں بار بار آزمائیں گے۔ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صبر دکھانا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ سب سے مشکل آزمائش یہ ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو درد اور تکلیف میں دیکھنا، یعنی جب اولاد بیمار ہو جائے اور ماں باپ بالکل بے بس ہوں، ان کا دل چاہتا ہو کہ وہ اولاد کو خوشیاں دیں، اس کی تمام درد اور تکلیف کو مٹا دیں، لیکن وہ بے بس جب ہو جاتے ہیں، یہ سب سے مشکل آزمائش ہے۔ اس وقت عموماً ہر انسان ماں باپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ صبر دکھائیں، صبر دکھانا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت ہمیشہ اس قسم کے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میری اولاد کے ساتھ کیوں؟ کیا میں نے زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں؟ کیا اللہ مجھے سزا دے رہا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اور اگر یہ کوئی سزا ہے بھی تو اللہ اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی بڑی تکلیف کیوں دے گا؟ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی اولاد تکلیف میں ہے، بیمار ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے کچھ زندگی میں غلط کیا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو اپنے پچھلے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ اس قسم کی آزمائش نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی نہ ڈالتے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نبی نے بھی اپنی زندگی میں یہ آزمائش دیکھی، یہ تکلیف برداشت کی، بلکہ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ ان کے 3 بیٹے تھے جو بیمار بھی ہوئے اور اس کے بعد فوت ہو گئے، بلکہ ان کی آزمائش اس لیے سب سے زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے صرف یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کی اولاد تکلیف میں ہے، بیمار ہے اور پھر فوت ہو گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی برداشت کیا کہ ان کے تمام رشتہ دار جشن مناتے تھے خوشی سے یہ خبر سن کے کہ نبی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر ایک ماں باپ کی اولاد بیمار ہے، تکلیف میں ہے یا فوت ہو جاتی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا اور یہ ان کی سزا ہے یا اللہ ان سے ناراض ہے، کیونکہ اس قسم کی آزمائش اللہ نے نبی کے اوپر بھی ڈالی تھی۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ اس قسم کی آزمائش ڈالتا ہی کیوں ہے؟ نبی کے ذریعے اللہ ہم سب کو یہ چیز بار بار سکھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی روح آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس اولاد کا رزق آپ کے کنٹرول میں ہے یا اس اولاد کی زندگی موت بھی آپ کے بس میں ہے۔ اس اولاد کا رب اللہ ہے، اللہ نے ہی اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے واپس اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے اور آپ نے بھی ایک دن واپس اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے اللہ اس بچے کی تحویل آپ کے حوالے کر رہا ہے، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اس بچے کی حفاظت کریں، آپ اس بچے کے ساتھ ایک رشتہ قائم کریں، آپ اس بچے کو دین کے بارے میں سکھائیں، اپنے رب کے بارے میں سکھائیں اور اس کو بری چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ صرف ایک تحویل ہے، تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ماں باپ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ اولاد کا رزق اور اولاد کی زندگی موت بھی ان کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے اللہ قرآن میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ اولاد ایک فتنہ ہے، یعنی آپ نے اپنی اولاد سے محبت کرنا ہے، لیکن اس شدت سے محبت نہیں کرنی کہ اللہ سے زیادہ آپ اپنی اولاد سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، کہ آپ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائیں، کہ آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کا صرف ایک ہی کردار ہے اور وہ ہے ماں بننا یا باپ بننا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کردار اس زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان تمام آزمائشوں کے ذریعے اللہ ہمیں بار بار اس چیز کے بارے میں یاد کرواتے ہیں کہ تمام دنیاوی چیزیں کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ صحت ہو، لیکن ان تمام چیزوں میں چاہے اللہ ہمیں دے رہے یا اللہ ہم سے چھین رہے، ہمارا زندگی کا مقصد، زندگی کا جو مین کردار ہے ہمارا، وہ وہی کا وہی ہے، اور وہ ہے خلیفہ بننا، ایک مسلمان بننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس کو پھیلانا، اچھے اور نیک کمال کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کو راضی کرنا تاکہ آخرت میں ہمیں جنت مل سکے۔
جب ہم دنیاوی چیزوں سے یا دنیاوی رشتوں سے بہت زیادہ شدت سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ان کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تب ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اور جیسے باقی لوگوں نے بھی فوت ہو کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور حساب کتاب ہوگا، اسی طرح ہم نے بھی فوت ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے، ادھر بھی حساب کتاب ہوگا۔ بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ماں باپ ہونے کے ناطے جتنا مرضی اپنی اولاد پہ وقت اور محنت کریں، آپ اس اولاد سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتے جتنا اللہ اس اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ماں نے اس بچے کو پیدا کیا، باپ نے اس بچے کی حفاظت کی، پرورش کی، لیکن اس بچے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ اللہ سے زیادہ ماں باپ کو اس اولاد سے محبت ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ماں باپ کو اپنی اولاد کا درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہو لیکن اللہ بے خبر ہیں۔ جس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ پوری خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ہر پل اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس تکلیف میں ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے خبر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ماں باپ سے زیادہ اس اولاد سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب کوئی بچہ تکلیف میں ہو، بیمار ہو یا فوت ہو جائے، تو فوت ہونے کے بعد وہ واپس اپنے رب کے پاس ہی واپس جاتا ہے، اس رب کے پاس جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جب بچہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ قبر میں جاتے ساتھ ہی اس کو اتنی زیادہ خوشیاں، رزق اور سکون ملتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف، درد یا دکھ اللہ نہیں دیتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو ایسی آزمائش کے لیے چن لیا ہے جس میں آپ کی اولاد درد میں ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے، تو اللہ نے آپ کو اس لیے ایسی آزمائش کے لیے چنا ہے کیونکہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہمت، طاقت اور صبر ہے۔ مثلاً اگر آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی آزمائش سب سے مشکل تھی۔ یعنی اگر ایک بچہ فوت ہو جائے وہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اگر ماں باپ جانتے ہو کہ ان کی اولاد زندہ ہے لیکن وہ یہ نہ جانتے ہو کہ ان کی اولاد کہاں پر ہے، کس حالت میں ہے، خوش ہے یا نہیں، کھانے کے لیے کچھ ملا ہے یا نہیں، کپڑے ہیں اس کے پاس یا نہیں، اس کی حفاظت کوئی کر رہا ہے یا نہیں، یہ زیادہ مشکل چیز ہے، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے، کیونکہ ہر پل ماں باپ کے ذہن میں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھی جب انہوں نے اپنے 6 سال کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا۔ بلکہ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اس سے بھی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظلم کرنے والا بھی ان کے 10 بیٹے ہیں، یعنی ظلم کرنے والا بھی ان کے بیٹوں میں سے ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود وہ بے بس تھے۔ سوائے اللہ سے دعا مانگنے کے، سوائے صبر کرنے کے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بلکہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام چاہے درد اور تکلیف میں تھے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے ہر پل دین کا کام کیا، دین کو پھیلانے کی کوشش کی، اپنی اولاد کو اسلام کے بارے میں سکھانے کی کوشش کی، اپنے تمام ڈیوٹیز نبی ہونے کے ناطے پورے کیے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ یہ تمام دنیاوی چیزیں چاہے اللہ آپ کو دے یا اللہ آپ سے چھین لے، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مین کردار وہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک خلیفہ ہیں۔ آپ کو کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ مقصد آپ نے پورا کرنا ہے۔ لہٰذا یہ اتنی بڑی آزمائش یعقوب علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کیوں بھیجی؟ کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے اندر بہت ہمت، طاقت، صبر ہے، ایسی قوت ہے جو اللہ نے خود یعقوب علیہ السلام کے اندر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی بڑی آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی آزمائش کسی اور نبی پہ نہیں ڈالا کیونکہ شاید اگر وہ ڈالتے تو اس نبی کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب اللہ آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش کے لیے چنتا ہے، جیسے کہ آپ کی اولاد فوت ہو جائے یا بہت بیمار ہو یا آپ کی اولاد تکلیف میں ہو اور ماں باپ بے بس ہوں، اللہ نے آپ کو اس لیے ایسی آزمائش کے لیے چنا ہے کیونکہ آپ کے اندر ہمت، طاقت، برداشت کرنے کی قوت ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ صبر ہے، یعنی آپ تمام لوگوں سے بہتر ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو ایسی آزمائش کے لیے چنا ہے،
اس لیے نہیں کیونکہ آپ تمام لوگوں سے کم تر ہیں یا آپ تمام لوگوں سے برے ہیں۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ نے شاید میرے اوپر یہ آزمائش اس لیے ڈالی ہے کیونکہ میں انسان ہونے کے ناطے برا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، یہ میری سزا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے اس آزمائش کے لیے چنا ہے کیونکہ آپ باقیوں سے بہتر ہیں۔ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت اور ہمت ہے وہ باقیوں میں نہیں ہے، لہٰذا آپ کی آزمائش اس کے مطابق زیادہ ہے۔ اور اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آخری چیز جو سیکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ زندگی جنت بن ہی نہیں سکتی، نہ ہی مومن کو اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مومن مسلمان یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ زندگی، یہ دنیا جنگ کا میدان ہے جس میں اس نے برائی کے خلاف جنگ کرنی ہے، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے وسوسوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہر مشکل میں اس نے صبر دکھانا ہے، بار بار پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنا ہے، چاہے اس کے ارد گرد کے لوگ نیگیٹو اور بری قسم کی باتیں کریں، اس کو تکلیف دینے والی جیسی باتیں کریں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ پھر بھی پازیٹیو رہے، پھر بھی اچھا سوچے، اللہ کے بارے میں کبھی بھی غلط گمان نہ کریں اور ہمیشہ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ ہمیشہ مومن کے اندر یہ امید ہونی چاہیے کہ آج اگر مشکل وقت آیا ہے اس کے بعد آسانی آئے گی، اور مومن یہ بھی چیز یاد رکھے کہ آج اگر مشکل وقت ہے تو اس مشکل میں بھی آسانی ہے۔ یہ آزمائش میرے لیے مزید مشکل ہو سکتی تھی، لیکن بہت سی چیزوں میں اللہ نے اس آزمائش کو بھی تھوڑا سا آسان میرے لیے کر دیا ہے۔ مومن کا جذبہ، مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اور ساتھ اس مومن کی یقین یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس آزمائش میں، اس دنیا میں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں اللہ اس کو اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ یعنی جس اولاد کو وہ اس زندگی میں انجوائے نہیں کر سکی، جس اولاد کے ساتھ وہ ایک اچھا اور خوش وقت نہیں گزار سکا کیونکہ اولاد تکلیف میں تھی، اللہ وہ ان تمام خوشیاں، تمام موقع اس کو جنت میں دے گا، اور وہ ایک نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آزمائشیں نہیں ہوں گی، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی، غم، دکھ، یہ تمام چیزیں، بیماریاں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا مومن کا یہ ایک یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ملیں گی، کچھ چیزیں اللہ چھین لیں گے، لیکن ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونا ضروری ہے تاکہ انہی اولاد کے ساتھ وہ ایک بہترین وقت جنت میں گزار سکے۔ لہٰذا اگر ماں باپ ہونے کے ناطے آپ کے اوپر اللہ نے اس قسم کی آزمائش ڈالی ہے تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد شاید اس دنیا میں چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے تکلیف برداشت کر رہی ہے، لیکن ان تمام تکلیفوں کے بدلے میں اللہ اسی اولاد کو نا ختم ہونے والی زندگی دے گا جنت میں، جس میں صرف خوشیاں ہیں، جس میں کسی قسم کا حساب کتاب، آزمائش، مشکل، دکھ، درد، غم یا تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ بچوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنی اولاد کو تکلیف اور درد میں دیکھیں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے زیادہ اس تکلیف اور درد کو جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور آپ سے زیادہ آپ کا رب اس اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ درد، تکلیف، دکھ صرف تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والی زندگی ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور دوبارہ اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایسی آزمائش کے لیے چنا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ باقیوں کی نسبت آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، آپ کے اندر ہمت، طاقت، قوت، صبر، یہ تمام چیزیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے یہ تمام صلاحیت آپ کے اندر پہلے سے ڈال دی ہیں تاکہ آپ ایسی آزمائش میں کامیاب ہو سکیں، لہٰذا ہمت نہ ہاریں۔ اللہ نے آپ کو ایسی بڑی آزمائش کے لیے اس لیے نہیں چنا کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہیں، بلکہ آپ کو اس لیے چنا ہے کیونکہ اللہ آپ سے باقیوں کے نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اسی آزمائش کے ذریعے اللہ آپ کو لازماً جنت میں بھیجے گا جہاں پہ آپ ہر پل اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکیں۔ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تو بس تھوڑے عرصے کے لیے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب آپ کی اولاد فوت ہو جائے تو آپ کا اس کے ساتھ رشتہ، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ سوچ لیں کہ یعقوب علیہ السلام کی طرح بس تھوڑے عرصے کے لیے آپ اپنی اولاد سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ علیحدگی بس تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد آپ انشاءاللہ جب اس دنیا میں اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے اور صبر دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ جنت میں اسی اولاد کے ساتھ ایک بہترین وقت گزاریں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ جب ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بڑی آزمائش ہو جس میں ان کی اولاد تکلیف میں ہو، درد میں ہو، بیمار ہو، تو یہ صرف ماں باپ کی آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام دوست، ان کے تمام رشتہ دار، بہن بھائی، ان سب کی آزمائش ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ ان سب سے پوچھے گا کہ جو لوگ تکلیف میں تھے کیونکہ ان کی اولاد بیمار تھی، آپ نے ان کو ہمت دینے کی کوشش کی، آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھی بات کی، آپ نے کسی طریقے سے اپنا کچھ وقت نکال کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، یا آپ نے صرف دور بیٹھ کے دعا مانگی۔ لہٰذا جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف اس کے ماں باپ کی آزمائش ہے، بلکہ تمام خاندان والوں کی، تمام دوستوں کی، تمام لوگوں کی آزمائش ہے، کیونکہ سب سے پوچھا جائے گا کہ جب ایک بچہ بیمار تھا، اس کے ماں باپ تکلیف میں تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کردار ایک مسلمان ہونے کا ادھر کا ادھر ہی ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد تو ہے، کوئی تو ہے جو تکلیف میں ہے، تو آپ نے ان کی مدد کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے ہمت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کی آزمائشوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور جتنے بھی ایسے ماں باپ ہیں جن کی اولاد درد و تکلیف میں ہے، بیمار ہیں، اللہ ان تمام ماں باپ کو صبر دے، حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے۔ السلام علیکم۔